بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ دوستی اور دشمنی میں اعتدال۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے اور اس میں بڑا عجیب سبق دیا ہے اور اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے زرین اصول بیان فرمایا۔ وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست سے دھیرے دھیرے محبت کرو، یعنی اعتدال سے کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ دوست کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور مبغوض بن جائے، اور جس شخص سے تمہیں دشمنی اور بغض ہے اس کے ساتھ بغض اور دشمنی بھی دھیرے دھیرے کرو، کیا پتہ کہ وہ دشمن کسی دن تمہارا محبوب اور دوست بن جائے۔ اس حدیث میں یہ عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ دوست سے دوستی اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ کرو، اور جس سے دشمنی ہو تو اس کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یاد رکھو، دنیا کی دوستیاں اور محبتیں بھی پائیدار نہیں ہوتی، اور دنیا کی دشمنیاں اور بغض بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے، اس لیے اعتدال سے آگے نہ بڑھو۔ اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص طور پر زرین تعلیم عطا فرمائی، یعنی اچھا تعلیم عطا فرمائی، جن کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کی دوستی کسی سے ہو جاتی ہے یا کسی سے تعلق ہو جاتا ہے اور محبت ہو جاتی ہے تو اس دوستی اور محبت میں بے دھڑک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پھر ان کو کسی حد کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس جن سے محبت اور تعلق قائم ہو گیا، اب ان کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اب دن رات کھانا پینا ان کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، چلنا پھرنا ان کے ساتھ ہے، ہر کام ان کے ساتھ ہے، اور دن رات ان کی رفاقت اور صحبت حاصل ہے، اور ان کی تعریف کے گن گائے جا رہے ہیں۔ لیکن اچانک معلوم ہوا کہ دوستی ٹوٹ گئی۔ اب وہ دوستی ایسی ٹوٹی کہ اب ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کا نام سننے کی بھی گوارا نہیں کرتے۔ اب ان کے اندر ایک اچائی بھی نظر نہیں آتی، بلکہ اب ان کی برائیاں شروع ہو گئی۔ یہ انتہا پسندی اور یہ اعتدال سے باہر جانا شریعت کا تقاضا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ تعلیم دی ہے کہ محبت بھی اعتدال سے کرو، اور اگر بغض ہے تو وہ بھی اعتدال سے رکھو، کسی بھی چیز کو حد سے آگے نہ بڑھاؤ۔ فرمایا کہ دوستی کے لائق ایک ذات۔ یاد رکھو، اول تو دوستی اور محبت جس چیز کا نام ہے، یہ دنیا کی مخلوق میں حقیقی اور صحیح معنی میں تو ہے ہی نہیں۔ اصل دوستی اور محبت کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ دل میں بٹھانے کے لائق کہ جس کی محبت دل میں گھس جائے تو وہ ایک ہی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی بنایا ہے، یہ انہی کی تجلی گاہ ہے اور انہی کے لیے بنا ہے۔ اب اس دل میں کسی اور کو اس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جما لے، یہ کسی مومن کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ دوستی کے لائق تو ایک ہی ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی شخص کسی کا سچا دوست ہو سکتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں ان جیسی دوستی کر سکتا ہوں۔ ہر مرحلے پر آپ کو آزمایا گیا، مگر آپ کھرے نکلے۔ پہلے دن سے جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آمنا و صدقنا کہہ کر ایمان لائے تھے، ساری عمر اس تصدیق اور ایمان میں ذرہ برابر کبھی تزلزل نہیں آیا۔ میں غار سور کا واقعہ، غار سور میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی وہ دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب غار کے اندر داخل ہونے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے داخل ہوئے تاکہ غار کو صاف فرمائیں، اور غار کے اندر سانپ، بچھو اور زہریلے جانوروں کے جو بل ہیں ان کو بند فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے کپڑے کاٹ کر ان سوراخوں کو بند فرمایا، اور جب کپڑے ختم ہو گئے اور سوراخ باقی رہ گئے تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے سوراخوں کو بند فرمایا۔ آگے ہجرت کا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔